الحمد للہ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکوں انسانوں کے رخ موڑ دیے اس ہادی عالم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے فقط الفاظ تک نہیں محدود عشق صحابہ میں ایک ذوق رکھتا ہوں مدحت صحابہ ہے میرے خون میں شامل اسی لیے موقف اپنا دو ٹوک رکھتا ہوں اور کرے تبرہ کوئی حق چار یار پر ایسے لعین کو احمد میں روک رکھتا ہوں اور جو گر بھونکے میرے صحابہ پر ایسے شخص کو جوتے کی نوک رکھتا ہوں کوئی لال برا سمجھے اس کے صحابہ سند ہماری ہے خدا کا فضل خصوصی ہے ہم پر مقدر میں صحابہ کی چوکی داری ہے اور جو سر کٹ جائے ناموں سے صحابہ پر واللہ ہمیں موت بھی پیاری ہے اور کیوں نہ ہو ہم سے خدا راضی ہماری صحابہ سے یاری ہے میرے واجب الاحترام قابل صد احترام سربلند سرفروش توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں قابل فخر دوستوں بزرگوں ساتھیوں نوجوانوں آج کے اس پروگرام میں ہمارے جماعتی ذمہ داران جن کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بات کہنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے سب بلند آواز سے کہتے ہیں آمین جو توجہ سے بیٹھے ہیں وہ ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دیں میں مختصر سی بات کروں گا لیکن آپ نے سمجھ کر بات کو سننا ہے سمجھ کر سنیں گے پروگرام کا جو عنوان ہے وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ربیع الاول کا مہینہ جس کا آغاز ہے اور اختتام کی طرف جا رہا ہے پہلی بات تو میں یہ کرتا چلوں کہ اپنے کردار میں حضور علیہ السلام کے کردار کو اتنا بسا لیں کہ آپ کو خود کہنے کی ضرورت نہ پڑے بلکہ زمانہ آپ کو کہے کہ آپ عاشق رسول ہیں ہمارے اکابرین نے کبھی اپنے آپ کو خود نہیں کہا کہ ہم عاشق رسول ہیں بلکہ زمانے نے ان کو کہا ہے کہ تم عاشق رسول ہو آپ کا کردار آپ کا چال چلن اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا بتائے کہ آپ پیغمبر سے عشق و محبت کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی جو سیرت کا باب ہے اب ذرا بات کو توجہ سے سنیے گا حضور علیہ السلام کی سیرت کا باب بہت وسیع ہے بہت وسیع و عریض باب ہے دینی تعلیم ہو
یا دنیاوی تعلیم ہو، وہاں پر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، اس میں باب ہوا کرتے ہیں، کوئی 10 صفحات کا ہوتا ہے، کوئی 3 صفحات کا ہوتا ہے، کوئی 100 صفحات کا ہوتا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن وہ استاد اس باب کو مکمل کر دیتا ہے، کتاب مکمل ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن پیغمبر کی سیرت کا اتنا باب وسیع ہے کہ دنیا کا کوئی عالم مجتہد جتنے سے بڑا مفتی ہو، وہ اس سیرت کے باب کو مکمل نہیں کر سکا۔ حضور کی سیرت کا جو باب ہے، جو سمندر ہے، وہ اتنا گہرا ہے کہ کبھی کوئی اس کی گہرائی تک جا ہی نہیں سکا، کبھی کوئی اس کے کنارے تک جا ہی نہیں سکا۔ اگر کوئی عالم کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا باب میں مکمل کروں گا، وہ جہالت پھیلا رہا ہے، وہ گمراہی پھیلا رہا ہے۔ کبھی بھی کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا مفکر ہو، عالم ہو، مجدد ہو، مجتہد ہو، وہ حضور کی سیرت کا باب مکمل کر سکتا نہیں ہے۔ خطیبوں نے کتابت کی دنیا میں پیغمبر کی سیرت کو بیان کیا ہے، ادیبوں نے کتابت کی دنیا میں پیغمبر کی سیرت کو بیان کیا ہے، کالم نگاروں نے کالم کی دنیا میں پیغمبر کی سیرت کو بیان کیا ہے، سیاست کی دنیا میں بیٹھے سیاست دانوں نے پیغمبر کی سیرت کو بیان کیا ہے، اور سائنس دان کی دنیا میں بیٹھے ہوئے سائنس دانوں نے پیغمبر کی سیرت کو بیان کیا ہے۔ تصنیف اشاعت کرتے ہوئے مصنفین نے پیغمبر کی سیرت کو بیان کیا ہے۔ صرف بات مذہب اسلام کی نہیں ہے، صرف بات یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہوگا وہی پیغمبر کی سیرت کو بیان کرے گا، نہیں، بلکہ ہندو مذہب نے میرے پیغمبر کی سیرت کو بیان کیا ہے، سکھ مذہب نے میرے پیغمبر کی سیرت کو بیان کیا ہے، یہود و نصارہ نے میرے پیغمبر کی سیرت کو بیان کیا ہے، مسلمان مذہب کے علاوہ تمام مذاہب نے میرے پیغمبر کی سیرت کو بیان کیا ہے، اور یہ میرے پیغمبر کی حقانیت، صداقت اور عدالت اور عظمت کا منہ بول کا ثبوت ہے۔ پیغمبر کی سیرت رب کا فرمان بھی بیان کرتا ہے، اللہ کا قرآن بھی بیان کرتا ہے۔ جب پیغمبر کے چہرے کا ذکر آتا ہے، پیغمبر کا قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ، پیغمبر کی زلفوں کا ذکر آتا ہے تو قرآن بیان کرتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، پیغمبر کے سینہ اطہر کا ذکر آتا ہے تو قرآن بیان کرتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، پیغمبر کے جہاد کا ذکر آتا ہے تو قرآن بیان کرتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، پیغمبر کے تنبان کا ذکر آتا ہے تو قرآن بیان کرتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، پیغمبر کی دعوت و تبلیغ کا ذکر آتا ہے تو قرآن بیان کرتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، پیغمبر کی چادر کا ذکر آتا ہے تو قرآن بیان کرتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، پیغمبر کی معراج کا ذکر آتا ہے تو قرآن بیان کرتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پیغمبر کے صحابہ کے تقوی کا ذکر آتا ہے تو قرآن بیان کرتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، پیغمبر کے شعروں کا ذکر آتا ہے تو قرآن بیان کرتا ہے اولئک هم الصادقون، پیغمبر کے وفاداروں کا ذکر آتا ہے تو قرآن بیان کرتا ہے اولئک هم الراشدون، پیغمبر کے تابع داروں کا ذکر آتا ہے تو قرآن بیان کرتا ہے اولئک هم الراشدون، پیغمبر کے صحابہ کے سرٹیفکیٹ کا ذکر آتا ہے تو قرآن بیان کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا، تجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جس کو آ رہی ہے ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دو۔ حضور علیہ السلام کی سیرت قرآن نے بیان کی ہے، حدیث نے بیان کی ہے۔ جب کتاب مستند ہو، کتاب کا ٹائٹل مستند ہو، مستند کتاب میں کبھی جھوٹوں کا ذکر آ سکتا ہے، کبھی دجالوں کا ذکر آ سکتا ہے، کبھی کسی فریبی کا ذکر آ سکتا ہے۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ کیونکہ کتاب مستند ہے۔ قرآن مستند ہے، مانتے ہیں؟ قرآن کریم مستند کیسے ہے؟ اس کی ایک دلیل میں آپ کو دینے چلا ہوں، اس کی ایک دلیل آپ کو دینے چلا ہوں کہ قرآن مستند کیسے ہے۔ بولو تو صحیح۔
دنیاوی تعلیم ہے، یہاں پر میرے بھائی کالجز کے، یونیورسٹیوں کے، اسکولوں کے طلباء بیٹھے ہیں، کل جا کر اپنے سر سے سوال کرنا کہ جناب والا آپ جو ہمیں یہ کیمسٹری کی، فزکس کی، ریاضی کی کتاب پڑھا رہے ہیں کہ آپ نے کس سے پڑھی ہے؟ وہ جواب دے گا میں نے فلاں استاد سے پڑھی ہے۔ پھر اس کے پاس جانا، اس سے پوچھنا کہ تو نے کہاں سے پڑھی ہے؟ وہ کہے گا میں نے فلاں شخص سے پڑھی ہے۔ جب اس سے پوچھو گے وہ کہے گا کہ بات کو گول مٹول کرے گا، کوئی مکمل سند نہیں ملے گی، سند نہیں ملے گی۔ لیکن قرآن کریم کی ہمارے پاس مکمل سند موجود ہے، اتھینٹک سند موجود ہے، کوئی بھی اس سند کو جھوٹا قرار دے سکتا نہیں ہے۔ اور وہ سند یہ ہے، میں آپ کو اپنی سند سناتا ہوں کہ میں نے قرآن کریم پڑھا ہے اپنے استاد محترم الشیخ القاری محمد زبیر احمد رحیمی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے الشیخ القاری عبداللہ رحیمی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے قاری طاہر رحیمی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے قاری رحیم بخش پانی پتی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے قاری فتح محمد سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے امام الدین الامروہی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے محی الاسلام العثمانی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے عبد الرحمن الاعمى سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے قاری کبیر الدین سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے قاری قادر بخش سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے عبد المجید الدہلوی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے عبد الغفور الدہلوی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے غلام مصطفیٰ دہلوی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے غلام محمد دہلوی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے عبد الخالق المنوفی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے شمس الدین الاعمى سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے شہادت الیمنی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے برہان الدین القلقلی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے المحقق شمس الدین ابی الخیر محمد ابن جزری سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے عبد الرحمن البغدادی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے عبد الرحمن سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے ابی محمد عبداللہ ابن الصالح سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے ابی حسن علی شیر کمال الشاطبی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے ابی داؤد سلیمان بن نجاب سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے طاہر بن غلدون سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے سید الطائفہ ابی عمر بن الکوفی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے امام عاصم الکوفی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے شیخ سعد بن الیاس سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے سیدنا زید بن ثابت، سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ مجمعین سے، اور ان تمام صحابہ نے قرآن کریم کو پڑھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، سیکھا ہے، یاد کیا ہے، حفظ کیا ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر ساقی کوثر، شافی محشر، کائنات کے بہتر، کائنات کے محبوب، آمنہ کے لگتے جگر، عبداللہ کے نور نسل، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الاتقیاء، امام الاولین والآخرین، سید الصالحین، سید العارفین، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، نور الہدی، ہادی کون و مقام، فخر دو جہاں، حسن کائنات، پیکر کائنات، دمدمائے کائنات، رسول کائنات، نبی کائنات، ابو بکر عمر، عثمان و حیدر کے پیغمبر، رقیہ زینب ام کلثوم، فاطمہ الزہرا کے ابا، حسنین کے نانا، میرے آقا نور مجسم، فخر دو عالم، بلند آواز سے بولیے صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور حضور علیہ السلام نے قرآن کریم لیا ہے خالق کائنات، مالک کائنات، رازق کائنات اللہ رب العزت کی ذات سے۔ سمجھ آئیے؟ آئیے سمجھ۔ یہ ہمارے پاس سند اس لیے سنائی گئی ہے، ہمارے پاس قرآن کریم کی سند ہے اور قرآن مستند ہے، قرآن میں کبھی جھوٹوں کا ذکر ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن میں اول سے لے کر آخر سے لے کر صرف سچ ہی اور سچ ہے، سچ کے سوا کچھ نہیں۔ اب جن کا میں نے ذکر کیا ہے اس نبی کا نام کیا ہے؟ اگر جن کو آتا ہے وہ بلند آواز سے بولے، اور بلند آواز سے، اور بلند آواز سے۔ کیا نام ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد کس کو کہا جاتا ہے بتا دوں؟ محمد کسے کہا جاتا ہے؟
محمد اسے کہا جاتا ہے جو بیٹھے تو زمین کو وسعت مل جائے، محمد تو اسے کہا جاتا ہے جو چلے تو بڑے بڑے پیمانوں، بڑے بڑے حکمرانوں کی نسلیں جھک جایا کرتی ہے۔ ارے محمد تو اسے کہا جاتا ہے جو پانی کے اندر اپنا لعاب ڈالتا ہے، پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ ارے محمد تو اسے کہا جاتا ہے جو پانی کے اندر اپنی انگلیاں ڈالتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میرے نبی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ ارے محمد تو اسے کہا جاتا ہے جو ایک انگلی کا اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے کھلونا بن جاتا ہے۔ ارے محمد تو اسے کہا جاتا ہے کہ اس کی بل مٹھی کے اندر پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ارے محمد تو اسے کہا جاتا ہے جو تعلیم صداقت دے تو ابو بکر صدیق اکبر بن جاتے ہیں، جو تعلیم انصاف دے تو حضرت عمر فاروق اعظم بن جاتے ہیں، جو تعلیم صحابت دے تو حضرت عثمان غنی ذی النورین بن جاتے ہیں، جو تعلیم شجاعت دے تو حضرت علی تعلیم شجاعت کے پیکر بن جاتے ہیں۔ ارے محمد تو اسے کہا جاتا ہے جو تعلیم سیاست دے تو حضرت امیر معاویہ امام سیاست و تکبر بن جاتے ہیں۔ ارے محمد تو اسے کہا جاتا ہے جو تعلیم تفسیر پڑھائے تو حضرت عبداللہ بن عباس مفسر کائنات بن جاتے ہیں۔ محمد تو اسے کہا جاتا ہے جو تعلیم قرات دے تو حضرت ابی بن کعب قاری قرآن بن جاتے ہیں۔ توجہ توجہ، ابھی آغاز ہوا ہے، ابھی اختتام باقی ہے۔ اور آپ کو تو معلوم ہوگا کہ صحابہ کے دیوانوں کا اختتام کسی عام چیز پر نہیں ہوتا، بڑی چیز پر ہوتا ہے۔ بلند آواز سے بولو، جن کو پتا ہے صرف وہ حاضر ہے۔ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں نا، بڑی توجہ طلب بات ہے، اور جو بات کرنے لگا ہوں اس بات کے آخر میں یہاں بیٹھے ہوئے لوگ بیٹھے ہونے نہیں چاہیے، کھڑے ہو جانے چاہیے۔ ابھی بیٹھ جائیں آپ، جب وقت آئے گا تو پھر کھڑے ہو جائیں۔ اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ حضور علیہ السلام کو دنیا میں خاتم النبیین بنا کے بھیجا گیا۔ صرف خاتم النبیین نہیں، خاتم المعصومین بنا کے بھیجا گیا، اور صحابہ کو محفوظ بنا کے بھیجا گیا۔ کیا بنا کے بھیجا گیا؟ کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، صحابہ کو کیا بنا کے بھیجا گیا؟ محفوظ بنا کے بھیجا گیا۔ اللہ نے دنیا میں حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے، خاتم المعصومین بنا کے بھیجا ہے، اور تمام صحابہ کو اللہ نے محفوظ بنا کے بھیجا ہے۔ کیا بنا کے بھیجا ہے؟ محفوظ بنا کے بھیجا ہے۔ اب جب دین کو مکمل کر لیا، شریعت کو مکمل کر لیا، طریقت کو مکمل کر لیا، اور اللہ نے حضور علیہ السلام کو امام المعصومین بنا دیا، صحابہ کو محفوظ بنا دیا، معصوموں سے گناہ ہوتا نہیں ہے، اور محفوظ اگر گناہ کر بھی لے تو رب معاف کر دے۔ صحابہ گناہگار نہیں ہے، ان سے گناہ ہوا بھی ہے تو رب نے معاف کر دیا ہے۔ اب جب ان کو محفوظ بنا کے بھیجا، نبی کو معصوم بنا کے بھیجا، اسلام کو مکمل کر دیا، شریعت کو مکمل کر دیا، طریقت کو مکمل کر دیا، تو قرآن میں یہ اعلان کر دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تمہارے لیے تمہارے دین کو، تمہارے اسلام کو، تمہارے طریقوں کو، تمہارے تصوف کو، تمہاری تبلیغ کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ جب اسلام کو مکمل کر دیا، طریقت کو مکمل کر دیا، جب سب چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا، اب ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ایسا طبقہ تو ہونا چاہیے نا جو اسلام کو محفوظ کرے، شریعت کو محفوظ کرے، طریقت کو محفوظ کرے، قرآن کو محفوظ کرے، نبی کی اداؤں کو محفوظ کرے، نبی کی وفاؤں کو محفوظ کرے، نبی کے چلنے کو
کہ ربا ایسا تو کوئی طبقہ ہونا چاہیے نا جسے دیکھ کر پیغمبر یاد آ جائے، جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. ارے ایسا تو کوئی طبقہ ہونا چاہیے نا جسے دیکھ کر پیغمبر کی عطائیں یاد آ جائیں، پیغمبر کی وفائیں یاد آ جائیں، جو شریعت کو طبیعت بنا لے، جو شریعت کو حکومت بنا کر قانون بنا کر ریاست میں آ کر لوگوں کو نافذ کر دے. توجہ سے میری بات کو سنیے گا. 1450 سال گزر گئے ہیں، لوگ موجود ہیں، کیمرہ موجود ہے، میڈیا موجود ہے، مائک موجود ہے، دنیا کو بتا رہا ہوں 1450 سال گزر گئے ہیں، قومیں بدل گئی ہیں، زبانیں بدل گئی ہیں، ادوار بدل گئے ہیں، ادوار بدل گئے ہیں، لوگ بدل گئے ہیں، خیالات بدل گئے ہیں، تصورات بدل گئے ہیں، چال چلن کے طریقے بدل گئے ہیں، زبانیں بدل گئی ہیں، ماسٹر بدل گئے ہیں، کنونشن بدل گئے ہیں، ہر چیز بدلی ہے، وزیر بدلے ہیں، مشیر بدلے ہیں، جرنیل بدل گئے ہیں، حکومتیں بدل گئی ہیں، ریاستیں بدل گئی ہیں، مگر میری بات کو توجہ سے سنیے گا. کلمہ آج بھی وہی ہے، نماز آج بھی وہی ہے، زکوٰۃ آج بھی وہی ہے، روزہ آج بھی وہی ہے، حج آج بھی وہی ہے، نظام اسلام آج بھی وہی ہے، نظام خلافت آج بھی وہی ہے. آپ سوال کریں گے خطیب صاحب آپ نے سب کو بتا دیا، یہ نہیں بتایا وہ محفوظ لوگ کون تھے، وہ محبت کون تھے، وہ الفت کون تھے، وہ پیار کون تھے، وہ عقیدت کون تھے. سوچو ایسے نہیں بتاؤں گا، یہ پنڈال کھڑا ہو کر بتائے گا، صحابہ کے دیوانے کھڑے ہو کر بتائیں گے. ایسے نہیں بتاؤں گا، شرق سے پوچھے گا یا غرب سے پوچھے گا، شمال سے پوچھے گا یا جنوب سے پوچھے گا، اپنوں سے پوچھے گا یا بیگانوں سے پوچھے گا، جس سے بھی پوچھے گا، جس سے بھی پوچھے گا، جہاں سے پوچھے گا، جس چیز سے پوچھے گا، تجھے ایک آواز آئے گی، صحابہ. اللہ یہ ایک قدرتی بات ہے. خطابت نہ ہمارا کاروبار نہیں ہے، خدا کی قسم. ہم خطابت اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا کہ تمہاری موجودگی میں صحابہ پر کوئی لام تان کرتا رہا، تم کدھر تھے. اور میں 2 دن سے مجھے بخار ہے بہت زیادہ، ابھی بخار ہے اور گلا بھی بہت زیادہ خراب تھا. لیکن جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں نا، ہمیں خود نہیں معلوم کہ رب طاقت کہاں سے دے. کیونکہ صحابہ مجاہد تھے، صحابہ کا ذکر مجاہد ہی کر سکتا ہے. آپ بھی مجاہد ہیں، صرف میں نہیں، ہم سب کیونکہ صحابہ مجاہد تھے نا، صحابہ دین کے غازی تھے. اب ایک بات، آخری بات کی طرف آ رہا ہوں، اس پر بھی آتے ہیں. ہم جتنا وقت ہے اس وقت میں سب باتیں کریں، بے فکر ہو جائے. پانی پینے کی اجازت ہے؟ جو حضرات خوش بیٹھے ہیں بلند آواز سے آج میں نے صحابہ کا ذکر کیا ہے، اور صحابہ کی تعریف در حقیقت پیغمبر کی تعریف ہے. اور بات تو حقیقت میں یہی ہے کہ پیغمبر کی تعریف ساری رات بھی میں بیان کرتا رہوں، سارا دن بھی بیان کرتا رہوں. پیغمبر کی تعریف حمد و ثنا ختم کیوں ختم نہیں ہو سکتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی میں پہلی شخصیت ہے جس کا نام محمد ہے. کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
40,000 اشعار ایک شاعر نے لکھے. دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کے لیے 40,000 اشعار لکھے گئے، مگر میں فخر سے کہتا ہوں ہمارے نبی نے یہ اعزاز پایا ہے کہ ان کے لیے ایک شاعر نے 40,000 اشعار لکھے ہیں. اور جب سب کچھ لکھ لیا ہے، قلم کی نیب ختم ہو گئی ہے، تو آخر میں بتاؤں کیا لکھتا ہے. میرا موضوع اگلا ہے، میں یہ بات درمیان میں آگے کرتا چلوں کہ اس نے آخر میں کیا لکھا. کہتا ہے تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے. تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے. میرا تخیل، میرا وجدان کہتا ہے کہ 40,000 اشعار اس نے لکھے. اس نے کیا کیا نہ لکھا ہوگا. پیغمبر کے بچپن جوانی لڑکپن سے لے کر 60 سال کی عمر تک، 63 سال کی عمر تک اس نے لکھ لیا، سب کچھ لکھ لیا. آخر میں کہتا ہے تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے. قلم ہے آبلائے پا مدہ باقی ہے. تمام عمر لکھا مدہ اب بھی باقی ہے. اور پیغمبر کے وہ صحابہ تھے، یہ پیغمبر کے وہ صحابہ تھے جو پیغمبر کی مجلس میں بیٹھے، جو پیغمبر کی آرزو بنے، جو پیغمبر کی تمنا بنے، جو پیغمبر کی جستجو بنے، جو پیغمبر کی طاقت بنے، جو پیغمبر کا محور بنے، جو پیغمبر کے بازو بنے، جو پیغمبر کا آغاز بنے، جو پیغمبر کا انداز بنے، جو پیغمبر کے لب بنے، جو پیغمبر کا لہجہ بنے، جو پیغمبر کی گفتگو بنے، جو پیغمبر کی جواب بنے، جو پیغمبر کی عادات بنے، جو پیغمبر کا خاندان بنے، جو پیغمبر کا جلال بنے، جو پیغمبر کا جمال بنے، جو پیغمبر کا کمال بنے. وہ صحابہ پیغمبر کے دین کے لیے مٹ گئے، پیغمبر کے دین کے لیے قربان ہو گئے. ہم بھی آج یہ تجدید عہد کرتے ہیں کہ ربا ہم بھی تیرے صحابہ کے لیے مٹ جائیں گے، قربان ہو جائیں گے. میرے مرشد نے کہا تھا لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ. میں اپنی بات کر لوں تاکہ یہ میڈیا پر بعد میں جانی ہے، ہم پیغام تو دے دیں، ہم یہی تک بول سکتے ہیں. وہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. مولانا نا، ایک مولانا کے نام یاد نہیں ہے، یہ واقعہ میں نے کسی طالب علم سے سنا ہے اور یہ واقعہ حقیقت ہے. ایک مولانا صاحب جیل میں تھے اور جب جمعے کا دن ہوتا نا، وہ کپڑے وغیرہ پہن کر، غسل کر کے، نہا کر، خوشبو لگا کر جیل کے تالے کو ہاتھ لگا کر آ جاتے تھے. جیل کے تالے کو ہاتھ لگا کر آ جاتے تھے. اب یہ ہر جمعے جب ان کا معمول بن گیا تو لوگوں نے پوچھا مولانا صاحب آپ نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، جیل کے تالے کو ہاتھ لگا کر آ جاتے ہیں، اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ مولانا نے جواب دیا کہ قیامت کے دن اگر مجھ سے سوال کیا جائے گا نا تو میں یہ جواب تو دے سکوں گا کہ ربا میں جمعہ پڑھنے کے لیے تو باہر جاتا تھا، لیکن جب تالا لگا ہوتا تھا اس کو ہاتھ لگا دیا تھا. بات سمجھے؟ مطلب میرے بس میں یہاں تک تھا، اس سے باہر جانا میرے بس میں نہیں تھا. تو جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا تو کریں، اتنا تو کرنا چاہیے نا. ابھی حضرت عمر کی بات تو وہ کر کے اجازت چاہوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دکھ اور افسوس اور کربناک یہ بات ہے، بلکہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے ابھی رب کی رحمت نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، وگرنہ یہ لوگ اس قابل ہو گئے ہیں کہ یہاں اللہ کا عذاب نازل. کیوں؟ یہ سرزمین حیدرآباد میں ایک گستاخ 9 ربیع الاول کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتلا جلاتا ہے. صرف پتلا نہیں جلاتا بلکہ جوتے بھی مارتا ہے. کہاں گئی یہ گھر؟ عمر محبت کا نام ہے، عمر نفرت کا نام نہیں، عمر عقیدت کا نام ہے، منافقت کا نہیں، عمر عشق کا نام ہے، جھوٹ کا نہیں، عمر سچ کا نام ہے، عمر حق کا نام ہے، باطل کا نہیں ہے. کون سا چوڑا اٹھتا ہے اور حیدرآباد کی سرزمین پہ اٹھ کر حضرت عمر کا پتلا جلاتا ہے؟ صرف پتلا
سسر رسول کا پتلا جلایا جانا کوئی عام بات ہے؟ کوئی چھوٹی بات ہے؟ کسی عام صحابی کا پتلا جلایا گیا ہے، اور جن کی کوئی ٹکے کی اوقات نہیں ہوتی وہ بھی اٹھتے ہیں اور صحابہ پہ تنقید کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم صحابہ کو نہیں مانتے۔ بدبختو، اگر تم صحابہ کو نہیں مانتے تو نہ مانو، تمہارے ماننے سے ان کی عزت عظمت میں فرق آتا ہے۔ کس طرح کی ہم لوگ بن چکے ہیں، پھر ہمارا عالم تو یہ ہے ہم احتجاج کی یا کم سے کم سوشل میڈیا پر سٹیٹس تو لگا سکتے ہیں نا، حضرت عمر کی مدح سرائی کے لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے؟ لگاؤ گے انشاءاللہ۔ اور یہ وہ عمر تھا، خدا کی قسم ہماری غیرت ہم سے سوال کرتی ہے کہ تم کہاں جی رہے ہو۔ حضرت عمر کے نام کا پتلا جلایا گیا، جوتے مارے گئے۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، یہاں پر دعا کریں اللہ ان کو حرک کرے، ذلیل کرے، زمانے کے لیے نشان دے۔ وہ عمر تھے جن کو رب نے کہا، جن کو رب کے رسول نے کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا۔ یہ میری باتیں، یہ میرے الفاظ ہیں، یہ میں نے کہا ہے، کائنات کے دو جہان کی یہ بات ہے، اور میرا وجدان کہتا ہے ہم صحابہ تو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، پھر کریں، تو کہتے ہیں کریں، ہمارا بس یہ آخری ورد ہے جو ہم ورد کرتے ہیں، ہمیں جو ورد ہمارے اکابرین نے دیا ہے۔ جنہوں نے دیا ہے تو یہ ہونا بھی چاہیے، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرا وجدان یہ کہتا ہے جب میں دین کے ہر موضوع پر توجہ ڈالتا ہوں نا، مجھے ہر موضوع کا نچوڑ صحابہ۔ یہ بات نہیں ہم اہل بیت کو نہیں مانتے، اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا محور ہے، ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، صحابہ کے بھی غلام ہیں۔ تو میں دیکھتا ہوں ہر موضوع میں ذکر صحابہ ملتا ہے، تو میرا وجدان کہتا ہے کہ صداقتوں میں دیکھو صحابہ، عدالت میں دیکھو صحابہ، ہمت میں دیکھو صحابہ، جرأت میں دیکھو صحابہ، عظمت میں دیکھو صحابہ، رفت میں دیکھو صحابہ، چاہت میں دیکھو صحابہ، محبت میں دیکھو صحابہ، الفت میں دیکھو صحابہ، عقیدت میں دیکھو صحابہ، استقامت میں دیکھو صحابہ، جرأت میں دیکھو صحابہ، عظمت میں دیکھو صحابہ، دلیری میں دیکھو صحابہ، بہادری میں دیکھو صحابہ، عشق میں دیکھو صحابہ،
ہم یہ عہد کرتے ہیں اور یہ میں عہد اپنے مرشد کے سامنے بھی کر کے آیا ہوں اور یہ عہد میں آج آپ کے سامنے بھی کرتا ہوں کہ ربا جب تک میرے جسم میں جان ہے، جب تک سرزمین پاکستان میں جی رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی اسلام کے دشمنوں کی شارت پہ پاؤں رکھ کے جیوں گا اور شہادت کا جام پیتے ہوئے یہ کہتا رہوں گا، صحیح ہے صاحب تمنا ابھی چلی تو نہیں، کبھی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیر سے گردن وفاش یاروں کی کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو آخری بات، آپ نے اس کو نصیحت بھی سمجھنا ہے اور پیغام بھی سمجھیں گے یہ اس کو صرف چسکوں کے لیے نہ سننا، اس کو غور سے سننا، کسی عام انسان کا پیغام نہیں ہے، میرے مرشد نے پیغام دیا تھا، وہی پیغام تمہیں دینے لگا، وہی پیغام تمہیں دینے لگا۔ وہ پیغام تھا اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خواب ہو جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں گھل جاؤ گے، اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا، سرخ شوروں سے جو کھیلو گے تو چل جاؤ گے، اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، درد دل ہے یہ، اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سمجھ جاؤ گے۔ یہاں بیٹھے ہوئے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ نوجوانوں تم مستقبل کے قائد ہو، تم مستقبل کے لیڈر ہو، اپنی صلاحیتوں کو پہچانو، اپنی صلاحیتوں کو پہچانو کہ تم ہو زندہ و جاوید روایات کا ایک چراغ، تم کوئی شام کا سورج ہو جو ڈھل جاؤ گے، اسی آواز کے ساتھ، اسی انداز کے ساتھ، اسی تجدید عہد کے ساتھ یہ آخر میں کہتا ہوں فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا